अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में लावा फट रहा है जब से गोश्त, गधे का गोश्त पंजाब के अंदर खुलकर खिलाया गया है। उसके बाद से रिएक्शन नजर आ रहा है। पंजाब असेंबली में मुक्के चले हैं, रपटे मारी गई, पटकार मारे गए नून लीग के एक पार्लियामेंटेरियन को। और सुनने में आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ वो बड़ी गलीज़ जुबान इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी जुबान खींचने की कोशिश की गई है। नहीं होना चाहिए, लेकिन गैर मामूली मनाजिर है। उसके बाद नंगी गालियां दी गई हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन घुटन है, सफोकेशन है, और ये चीजें बदकिस्मती से अब ट्रांसलेट हो रही हैं, असेंबली हो या फिर सड़क हो। इससे पहले वफदा के मुलाजमीन को लोगों ने पकड़कर उन्हें उनके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक किया। तो ये चीजें अब सड़क पर ट्रांसलेट हो रही है और लावा अब ये पकता जा रहा है। एनफ हो गया है, एक घुटन एनफ हो गई है, एक रिएक्शन है जो कि बिल्ड हो रहा है। फिर नाज़रीन, वादी तीरा में 8-10 हज़ार बंदा बाहर निकला है, हाथों में उन्होंने कुरान करीम उठाए हुए हैं, सरों के ऊपर रखे हुए हैं, और वो तालिबान के पास पहुंचे कि भाई हमारे इलाके छोड़ दें। और फिर वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के इदारों को कहेंगे कि हमारे इलाके छोड़ दें। ये आम लोग हैं, वहां की पब्लिक है। गवर्नमेंट किधर है? हुकूमत किधर है? रियासत किधर है? स्टेट किधर है? ये बहुत अलार्मिंग सवाल है। और जो सूरत हाल हमने वहां पर बनते हुए देखी है, फिर खबर पख्तूनख्वा में भी एक और करारदाद लगी है जहां पर फौज से यह कहा जा रहा है कि जनाब बराए मेहरबानी आप लोग वापस चले जाएं, हम सिक्योरिटी के मामला या सिक्योरिटी के मामूर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने खबर रखना चाह रहा हूं नाज़रीन, ये बराए मेहरबानी आपने इसके ऊपर गौर करना है कि अपने जिस्म के कपड़े भी उतार कर बेचें, ताकि हमारा जो सबसे ज्यादा मुतवासित, सबसे ज्यादा जो निचला तबका है, हमारी जो जुडिशरी, 28-28 लाख रुपए तनख्वाहें लेने वाले जो हमारे मुतवासित घराने से ताल्लुक रखने वाले जजेस हैं, इनको किसी तरह से पैसा दिया जाए। यानी जज रज ही नहीं रहे, इनकी तनख्वाहें बढ़ी, इन्हें नई गाड़ियां दी गई, मुराहतों पर मुराहतें, लेकिन जजेस हमारे रज ही नहीं रहे। कोई समझ नहीं आ रही किधर छोड़ रहे हैं, कितना खाना है, कितना इस मुल्क को लूटना है, कितनी हमारी चमड़ियां उधेड़नी है। भाई ये कौन लोग हैं, किस तरीके से इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यकीन माने, ये डाइन भी साथ घर छोड़कर अगर वो शिकार करती है तो करती है। ये को उससे बड़ी बलाएं जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही हैं। वीडियो रेस्पेक्ट जुडिशरी में उनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल यानी हर बंदा लूट रहा है। भाई इंतहा हो गई है, यानी कितना खाओगे, कितना, और अपने औलादों को ये हराम खिला रहे हैं, नाजायज खिला रहे हैं। अब ये खबर सुने, अब ये मोहतरम अदील सरफराज साहब हैं, प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक व्लॉग के अंदर कहा है कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरखास्त दी है कि मैंने अपने घर में सोलर लगवा लिया है, लिहाजा मुझे जो 2000 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी उसके पैसे एडजस्ट करें और मेरे बेटे के घर के लिए 2000 फ्री यूनिट दें। वो जज ये नहीं कह रहा कि जनाब ठीक है सोलर लगवा लिया है, ये जो 2000 फ्री यूनिट देते थे ये कौमी खजाने में जाए। वो कह रहे नहीं, ये मेरे बेटे को ट्रांसफर करें। भाई तू तो जज था, आप तो जज थे, तेरा बेटा किसी, यानी आपका बेटा क्या था? इनकी बीवियां हमारी बॉस, इनके बच्चे हमारे बॉस, इनके पोते पोतियों के हम गुलाम। भाई हमने गुलामी का कोई ठेका लेकर हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। यानी बात करें तो ये उठाकर मारना शुरू कर देते हैं, केसेस बना देते हैं। पाकिस्तान का कोई बड़ी जगह उठा ले, कोई इदारा उठा ले, उसका सरबराह कोई ना कोई जर्नल, रिटायर फौजी होगा। पाकिस्तान के अंदर आपको नौकरियां नहीं मिलती। अब बात करें या फिर इसका इवन कैथारसिस करें तो उसके बाद भी आपके ऊपर केसेस और मुकदमा। तो एक अजीबो गरीब यहां पर माहौल बना हुआ है। इंतखाबात कंट्रोल, और सिर्फ एक मखसूस किस्म की एलीट है, एक छोटी सी एलीट है, 20-25 खानदान है, या फिर कोई 40-50 ऊपर के बैठे हुए लोग हैं जो इस पूरे के पूरे मुल्क के सर्कल को चला रहे हैं। अब ये जज की आप मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरे अल्फाज खत्म हो गए। इसकी ज़हनियत का अंदाजा लगाओ, 2000 यूनिट एडजस्ट करें, मेरे बेटे को दें। यानी वो जो फिरकी है, लूसी बैठा हुआ है, वो कह रहा लूसी को दो 2000 यूनिट, ये कौमी खजाने में नहीं देनी। और मुझे और आपको जो टाफी होती है उससे लेकर सुई के धागे तक निचोड़ा जाता है। निचोड़ कर मैं 30 दिन, कसम खुदा की पूरे 30 दिन, इतवार वाले दिन भी काम ना करूं तो मुझसे मेरे अखराजात यूनिवर्सिटी के या फिर जो रेंट में दे रहा हूं मुझसे नहीं पूरा होता। 30 दिन यानी छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ता है। और ये जनाब मम्मी डैडी लोग, अभी एक और खबर सुने, अदील सरफराज साहब की है, उन्होंने ट्वीट किया है, इतलात के मुताबिक जजेस की खिदमत के लिए नए खानसामे भर्ती कर दिए गए, नए कुक्स, लजीज पकवान और खाने बनेंगे, बेहतरीन खाने। जज साहब कोई तला हुआ खा रहे, कोई नहीं तला हुआ खा रहा, कोई चड्डी खा रहा है, कोई चेस्ट पीस खाता है, पता नहीं क्या खाते हैं। और ये इंसाफ की तरफ आकर देखें तो भाई दुनिया इस जुडिशियल निजाम की तरफ थू थू कर रही है। बदतरीन दुनिया की जुडिशरी, इनके कारनामे ऐसे ऐसे, आधी रात को अदालतें खुल रही हैं। उसके बाद नए खानसामे, इनके ड्रेसिंग देखें, इनका उठना बैठना देखें, इनका तकब्बुर, इनकी रहुनत देखें, इनकी अंग्रेजी देखें, और ये चला रहे हैं। और ये इस तरीके से ये मुल्क चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि जनाब सारे मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और कहानी बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अजीब, ये चीजें ना डिस्टर्ब करती हैं। दूसरी तरफ टेलीविजन पर क्या हो रहा है, ये मुनीर फारूक साहब है, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, ये शादेब खानजादा के शो में आकर ये कह रहे हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कौमी सलामती के लिए खतरा है, तो इमरान खान और कौमी सलामती एक साथ नहीं चल सकती। यार पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसने हल्फ उठाया था, इस मुल्क का वज़ीर आज़म,
اس ملک کے جو آفیشل تمام تر سیکرٹ ریکارڈ ہے اس کا کسٹوڈین، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب قومی سلامتی کے لیے بندہ خطرہ، یہ نہیں چل سکتا۔ اس پر میں منیف جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں ان کا ایک مختصر تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مجیب الرحمان صاحب کیا کریں، یہ سن لیں۔ جو اس کو دار کیا ہے اور جو دار کیا ہے اس کو ہم کب تک جو ہے اس کو دہراتے رہیں گے اور دنیا میں تماشا بنے رہیں گے کہ جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ غدار ہو جاتا ہے، اسے قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسا ملک کیوں ہے ہمارا کہ یہاں جو ہے میجورٹی جو ہے وہ اسے خطرہ ہوتا ہے ملک کو۔ تو تماشا یہ ختم ہونا چاہیے، ہمیں آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے، یہ حق دیتا ہے، اس کا فرض قرار دیتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرے، فیصلہ کرے اور ہر ادارہ اس کے فیصلے کا پابند ہے۔ یہ کیا ہوئی بات؟ اور کس میں ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے؟ کیسے نہیں مانیں گے؟ اگر ریاست جو ہے باقی رکھنی ہے کہ نہیں، اگر ریاست کو تار کرنا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، آپ دیکھیں آپ کی پشتون پٹی میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے جذبات ابھر رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ سندھ میں انٹیریئر میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں۔ سر جی آپ نے بڑے لمبے عرصے سے شامی صاحب آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہو گیا جو کچھ آپ بتا رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا، کیا عملے ریاست کو ہو چکا ہے؟ نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے، اور ایک بندے سے سابق وزیر اعظم سے یہ کروایا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگو، ہم کسی عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے، تو یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ تبھی جا کر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ وادی تیرہ میں ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی ہے اور یہاں پر یہ پہلے اسپیکر کی آواز سن رہے ہیں، یہ حسان ریاض صاحب یہ نون لیگ کے ایم پی ہیں، اور اسپیکر بار بار ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ حسن ریاض صاحب ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں حسن ریاض صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر بار بار سمجھاتے رہے لیکن نون لیگ رکن باز نہ آئے۔ آخرکار جو منظر سامنے آیا لگتا ہے کہ وہ خود ہی اس کی دعوت دے رہے تھے، ارمیت سنگھ صاحب نے لکھا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جناب یہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کر رہے تھے، لیکن تحریک انصاف کے خالد نثار ڈوگر صاحب سیٹ سے اٹھے، ان کے پاس گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو کان کے نیچے بجائی ہے وہ آپ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر دیکھ لیں کہ جناب ٹھیک ٹھاک وہاں پر پھر پٹکار چلے ہیں اور بعد میں جا کر باہر بڑی سخت ترین گالیاں دی گئی ہیں، لیکن جو انہوں نے مکہ مارا ہے اس کا جو اینگل تھا وہ منہ کی طرف تھا، اور اس کے بعد خیر یہ میرے خیال میں یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے اگینسٹ چلا جائے گا، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن بہرحال یہ قومی اسمبلی کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر مریم صاحبہ کی جو اسمبلی ہے جہاں پر ان کا کنٹرول ہے، چونکہ اسمبلیز ایسے نہیں چلتی، یہ کنٹرول ہوتا ہے، یہ ان کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کنٹرول ہے، تو وہاں پر اس طرح کے تھپڑ چلے، اس کے بعد بہت گالیاں دی گئی ہیں، باہر آ کر ننگی گالیاں دی گئی، یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نے اپنے گنڈے بلا لیے اور گنڈوں کے ذریعے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی خبر ناظرین یہ بہت غیر معمولی خبر ہے، یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، آپ یہ ویژولز دیکھیں، آپ یہ ناظرین ہزاروں کی تعداد میں نہتے لوگ ہیں، عام شہری ہیں، وادی تیرہ جہاں پر کل ایک بچے کے لیے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور اس کے بعد گولیاں ماری گئی ہیں، ریاست نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں ماری، یہ جناب انہوں نے خوارجیوں نے ماری ہیں۔ تیرہ ویلی میں تھاؤزنڈز آف دا یہ جو کمبر خیل ٹرائب ہے لیڈ بائی دا ٹرائبل ایلڈرز آر مارچنگ پیسفلی ٹوارڈز دا ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس، یہ خود ان خوارج کی طرف چڑھ کر گئے ہیں پہاڑوں سے، اور انہوں نے ہاتھوں میں قرآن کریم اٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے وائٹ یعنی سفید جھنڈے لہرائے اور انہوں نے جا کر ان سے بات چیت کی خوارج سے اور کہا کہ بھائی برائے مہربانی ہمیں اپنا تنگ کرے، ہمارے بچوں کو ہمارے یہاں سے نکل جائے۔ حیران کن دو تین چیزیں ہیں ناظرین، لوگ چڑھ کر گئے خوارج کے ہائیڈ آؤٹس کی طرف اور گولیاں نہیں چلی، گولیاں نہیں ماری گئی۔ دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ عام لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھائی ہم خود خوارج سے جائیں گے اور جا کر بات چیت کریں گے، جو لوگ ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں ہم خود جائیں گے اور بات چیت کریں گے۔ یہ نیگوشیشنز یا کوئی بھی ڈسکشنز یہ ریاست کو اسٹیٹ کو کرنی چاہیے، لیکن عام عوام پبلک خود یہ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم جائیں گے نیگوشیٹ کریں گے۔ یہ ایک انتہائی الگ طرح کا ایک رویہ ہے جو کہ بلڈ ہو رہا ہے، یعنی لوگوں نے جا کر قرآن کریم پر ان سے حلف لیا ہے، قرآن کریم ان کے سامنے رکھ کر قسم ان سے لی ہے، ان سے وعدہ لیا ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5 اگست تک خوارج وہاں سے چلے جائیں گے، ان کی ہائیڈ آؤٹس تک لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ یعنی لوگ جا رہے ہیں قرآن کریم ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی ہائیڈ آؤٹس موجود ہے، اس کا مطلب ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ پلیڈنگ فار دا پیس اینڈ ارجنگ ایکسٹریمسٹ ٹو لیو دیئر لینڈ، اور ان سے جا کر یہ درخواست کریں گے برائے مہربانی ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکورٹی فورسز کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر درخواست کریں گے چھوڑ دیں۔ بھائی یہ کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے؟
یعنی آپ دیکھیں نا، لوگ خود جا کر ان کی طرف گئے کہ جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں کہ بھائی ہماری زمین چھوڑ دیں، یہ قرآن کریم کا واسطہ ہے، یہاں سے چلے جائیں. اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے، ریاست کی جو ریٹ ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ سب کچھ یہاں پر ایک مسنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے آرٹیکل 245 کے تحت تعینات فوج کے قبائلی اضلاع سے انحلا کا مطالبہ کر دیا. یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے اور یہ تحریک انصاف کے باقاعدہ سے ہنگامی قرارداد آئی ہے اور اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی انتظامی کمیٹی نے یہ ہنگامی اجلاس میں پورے خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع میں پرامن شہریوں پر جاری ریاستی تشدد بالخصوص جو کہ وادی تیرہ میں ہوا ہے اس کی شدید انداز میں مذمت کی ہے. کمیٹی کا متفقہ مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 245 کے تحت طویل فوج تعیناتی نے ایسا ماحول پیدا کر دیا جہاں طاقت بے قابو ہے اور جواب دہی عملاً غیر مؤثر، جس پر بنیادی حقوق پامال ہو رہے اور مقامی امن تہس نہس ہوا ہے. کمیٹی وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ 15 دنوں کے اندر آرٹیکل 245 کے تحت نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے ضم شدہ اضلاع سے فوجی دستوں کے انخلا کا باقاعدہ سے اعلان کیا جائے. اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس مطالبے پر مبنی قرارداد فوراً ایوان میں پیش کریں اور اس کی منظوری کے لیے دیگر جماعتوں کی حمایت یقینی بنائیں. یہ جناب یہ پروونشل سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا سے باقاعدہ سے ہنگامی قرارداد آئی ہے کہ جناب اسے منظور کریں. تنظیم خیبر پختونخوا کو ہدایت جاری کرتی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو احکامات دیے جائیں کہ وہ سپریم کورٹ میں فوری درخواست دائر کریں تاکہ 22 دسمبر 2023 کا حکم امتناع واپس لیا جائے، جس کے باعث پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل ہے جو آرٹیکل 245 کے دائرہ کار کو محدود کرتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پر لازم ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت کی تحریری رپورٹ کمیٹی تک پہنچے اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جو ضم شدہ اضلاع سے وہاں سے فوج کو واپس بلایا جائے اور لوگ آپ کے عام عوام خود جا رہی ہے جا کر جناب جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے کہہ رہی کہ ہماری لینڈ چھوڑ دیں. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.